الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم بٹی ہوئی ہے۔ احکام شریعت جن کی 2 لڑیاں ہیں، عبادات اور معاملات، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ، اس کی 2 لڑیاں بن گئی، قتال فی سبیل اللہ اور انتخاب فی سبیل اللہ۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع پورا کا پورا عبادت صوم سے متعلق تھا۔ صوم رمضان، اس کے احکام، اس کے مقاصد، اس کا جو روحانی پہلو ہے، تو یہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے تقویٰ، اس کا معیار کیا ہے، اس کا ریٹو ٹیسٹ کیا ہے۔ 24 اور 25 رکوع میں مناسک حج کا بیان ہے، لیکن یہ ترتیب آپ نے دیکھی کہ 24 رکوع کی کل آیات 8 ہے، ان میں سے پہلی آیت میں بھی مناسک حج کا ذکر ہے، آخری آیت جو بہت طویل ہے، جیسے 23 رکوع کی بھی ایک آیت جو ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الآیات، بڑی طویل آیت تھی۔ اسی طرح 24 رکوع کی بھی آخری آیت بہت طویل ہے۔ پھر یہ کہ 25 رکوع میں اگرچہ کل 14 آیات ہیں، ان میں سے 7 آیات کا تعلق مناسک حج سے۔ یہ جو درمیان میں 6 آیتیں آئیں 24 رکوع کی، وہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے 5 کا تعلق قتال فی سبیل اللہ سے اور ایک کا تعلق تھا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ گویا کہ اس مقام پر وہ 4 لڑیاں جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہے ایک ہی مقام پر۔ جہاں تک حج کا معاملہ ہے، پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، بمقابلہ صوم کے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ تو بہت منفرد ہے عبادت صوم کا، کہ اس کے بارے میں سارے احکام، اس کی ساری حکمتیں، اس کے سارے مراحل اور مدارج سب ایک رکوع میں قرآن مجید میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع 6 آیات پر مکمل، ابتدائی احکام، تکمیلی احکام، مقاصد، اس کی پہلی سطح کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، یہ سارے مباحث آتے ہیں۔ لیکن حج کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے۔ جہاں تک اس کی فرضیت کا تعلق ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت سے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں اس کے سفر کی، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی بدل نہیں پہنچے گا۔ یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو یہ گویا کہ کفر ہے۔ اگر یہ کفر قانونی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی بنا پر وہ شخص مرتد قرار پا جائے اور وہ اس کی حج جاری کر دی جائے، نہیں، لیکن ایک کفر حقیقی، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے تھے اس پروگرام میں، ایک ایمان حقیقی ہے، ایک ایمان قانونی ہے۔ ایمان قانونی کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، ایمان حقیقی کا دار و مدار یقین قلبی پر ہے، تصدیق بالقلب پر ہے۔ اسی طرح ایک کفر قانونی ہے اور ایک کفر ہے کہ جو حقیقی ہے، جس کے بارے میں اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا، پہلے میں بہت کوٹ کیا کرتا تھا سعید عبدالرزاق صاحب کا ایک قول رحمہ اللہ، کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ انسان کا جو سانس بھی غفلت میں نکلتا ہے وہ ایک طرح کے کفر میں نکل رہا ہے۔ اصل میں تو ہر وقت جو ہے مستحضر رہنا چاہیے ایمان باللہ انسان کے قلب میں، تبھی وہ مومن ہے۔ لیکن غفلت داری ہو گئی تو گویا کہ ایک نوع کا کفر جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد کر بیٹھا۔ بارہ تو حج کی فرضیت کا حکم جو ہے یہ تقریباً 3 ہجری میں، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، جو شوال 3 ہجری میں واقع ہوا، اور اسی کے آس پاس جو ہے یہ حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ یہی وجہ کہ یہاں پہ فرضیت وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں شروع ہو رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ جب تم میں سے کوئی شخص نیت کر لے اور آغاز کر دے عمرے کا یا حج کا تو پھر اب اسے پورا کرنا لازم ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نفلی عبادت میں جب انسان شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ کسی وجہ سے اگر
آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی ہے لیکن آپ کو توڑنی پڑ گئی نماز بیچ میں، تو پھر آپ کو اس کی قضا دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے چونکہ وہ نفل کا آغاز کر لیا تھا تو اب وہ واجب کے درجے میں۔ نفلی روزہ آپ نے رکھا تھا، کسی وجہ سے آپ کو کھول دینا پڑا، لیکن یہ کہ اب اس کی قضا دینی ہوگی، اس لیے کہ جب آپ نے نفلی روزے کا آغاز کر دیا تو واجب ہو گیا۔ پر اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آغاز ہو رہا تھا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو، اتمام کرو اس کا، اس کی تکمیل کرو، اس کے سارے مناسک ادا کرو، اس کی تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قواعد اور قوانین کو پورا کرتے ہوئے۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اس سے پہلے یہ آیات جو ہے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جبکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا بعض روایات کے مطابق 1800 صحابہ کی معیت میں آپ تشریف لے گئے تھے عمرے کی نیت سے، عمرے کا احرام باندھ کر، لیکن وہاں پر رکاوٹ پیش آئی، اہل مکہ جو ہے مشرکین مکہ وہ اڑ گئے کہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے، جس کے نتیجے میں پھر صلح واقع ہوئی۔ پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب اس سال تو آپ کو واپس جانا ہوگا، یہ انہوں نے اپنی گویا کے ایک حج جو ہے اپنی ضد جو ہے پوری کرا لی کہ اس سال تو اب ہم آپ کو نہیں کرتے تھے کہ حج، لہٰذا وہیں پر پھر احرام کھول دیا گیا۔ تو اس کے احکام ہے یہاں پہ جو اس آیت کے اندر آ رہے ہیں، جو یہ 24ویں رکوع کی آخری آیت جو بہت طویل ہے، در حقیقت یہ اس موقع کی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا قضا جو ہے پھر جو کہ اسی صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، اب اگلے سال آ جائیے اور ہم 3 دن کے لیے مکے کو ہم خالی کر دیں گے آپ کے لیے۔ چنانچہ کیا انہوں نے، یہ اگلے سال سن 7 میں 7 ہجری میں عمرہ قضا حضور نے اور صحابہ نے ادا کیا، یعنی وہی عمرہ کہ جس کا احرام کھول دینا پڑا تھا بغیر عمرے کی تکمیل کیے سن 6 ہجری میں، اب اس کی قضا ہے جو سن 7 ہجری میں عمرہ قضا اس لیے وہ کہلاتا ہے۔ اور مکے والوں نے واقع کر شہر کو خالی کر دیا، خود پہاڑوں پر چلے گئے، 3 دن تک بس مسلمان وہاں پر، اگرچہ اس حالت میں بھی انہوں نے کسی بت کو توڑا نہیں ہے، وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی، وہ بت تو پھر 1 سال بعد توڑے گئے سن 8 ہجری میں جبکہ مکہ فتح ہوا ہے۔ باقی جو عمرہ ادا کیا اس وقت حضور نے اور مسلمانوں نے، تو جس حال میں حرم تھا اسی حال میں اس کا وہاں پر جو ہے طواف بھی ہوا ہے اور مناسک ادا۔ لیکن میں اس لیے یہ نوٹ کرا رہا تھا کہ اصل میں ترتیب مصحف کے حوالے سے یہ بات دیکھیے کہ اب اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے کہ جو ہجرت سے بعد سے شروع ہو کر، ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک نازل، اکثر و بیشتر حصہ تو وہ ہے، لیکن کہیں کہیں آیات ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی لیکن وہ شامل کر دی گئی، جیسے یہ سن 6 ہجری کے اندر اگر یہ آیات نازل ہو رہی ہے تو ان کو یہاں پہ شامل کیا گیا۔ اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فعل ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سن 9 ہجری میں نازل ہوئے ہیں احکام سود کے بارے میں، آخری جو غربت کے احکام وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں شامل ہے، بلکہ یہ کہ جو اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے بارے میں تو روایات ملتی ہے کہ وہ گویا کہ اس اعتبار سے مکی شمار ہوگی کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی، لیکن انہیں مکی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ زمین پر نازل ہوئی ہی نہیں، وہ تو حضور جب شب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں آسمان پر انہیں یہ 2 آیات دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور وہاں سے اس کے بعد اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور طویل ترین دعا جو ایک آیت میں قرآن میں آئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 تحفے تھے جو شب معراج محمد رسول اللہ کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ گویا کہ حضور وہاں سے لے کر آئے۔ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ مختلف اوقات میں نازل ہونے والی آیات کو جمع کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں حکمت نظر آ رہی ہے، سوم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عربوں میں معروف تھا ہی گھوڑوں کے لیے، گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے انہیں روزہ رکھوایا جاتا تھا تاکہ بھوک پیاس اور دھوپ کی شدت کو وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اس لیے کہ جنگ کی حالت میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کس وقت کیا صورتحال پیش آ جائے، اس وقت کچھ چارہ ہوگا نہیں ہوگا، کھانے کو ملے گا، تو انسانوں کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سختیاں جھیل سکے، اور پھر گھوڑا جو ہے کہیں وہ ہمت ہار گیا تو پھر گھوڑے کی ہمت ہارنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ سوار کی ہلاکت ہوگی، اس کی جان جو ہے خطرے میں ہوگی۔ تو وہ جو سوم کی تیاری گھوڑوں کو کراتے تھے گویا کہ وہی سوم فرض کیا گیا مسلمانوں پر تاکہ تم جنگ کی صلاحیتوں کے اور جنگ کے جو تقاضے ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جاؤ، اور اس کے
لیے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کا جو پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ مکے کو لبریٹ کرایا جائے. وہ مکہ کے جو در حقیقت جو آباد ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں انہیں آباد کیا ہے اور وہاں اللہ کا گھر بنایا ہے. تو یہ تو توحید کا مرکز تھا. اس توحید کے مرکز کے اوپر آج قابض ہے مشرک. دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بتخانہ بنا دیا, 360 بت رکھے ہوئے اور وہ اس کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو روک رہے, وہ لوگوں کو یہاں آنے نہیں دے رہے. اس حوالے سے گویا کہ قتال فی سبیل اللہ کا پہلا ہدف یہ ہے کہ اب حرم کو لبریٹ کرایا جائے, خانہ کعبہ کو آزاد کرایا جائے مشرکین کے تسلط سے جنہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے متولی بن کر اور اس پر اپنا تسلط قائم رکھے. اس لیے صوم کے احکام کے بعد اور حج کے احکام کے درمیان میں قتال کا حکم آ گیا جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے. تو یہ بڑی عمدہ اور بہت ہی مبنی پر حکمت ترتیب ہے. ویسے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر سمجھ سکیں کہ کیا حکمت ہے, لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں حضور کی اپنی حدیث ہے کہ لا تنقضی عجائبہ, کسی ایک وقت پر آ کر قرآن مجید کا علم جو ہے آخری تکمیلی درجے کو نہیں پہنچ جائے گا, بلکہ اس کے اندر نئی نئی حکمتیں اور نئے نئے جو ہے علم کے معرفت کے موتی جو ہے نکلتے چلے آئیں گے. یہ ایسی کان نہیں ہے, ہیرو کی کوئی کان ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں سے بس ہیرے نکل گئے جتنے تھے, اب کان خالی ہو گئی. قرآن ایسی کان نہیں ہے, علم حکمت معرفت کے موتی سے نکلتے رہیں گے تا قیام قیامت. لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, نہ اہل علم اس سے کبھی سیر ہو سکیں گے, اور نہ ہی یہ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پوشیدگی داری ہوگی کہ ایک انسان سمجھے میں پہلے پڑھ چکا وہ کیا کرنا پڑتا ہے. ہر دفعہ پڑھے گا اور اسے ہر مرتبہ دینا سکھائے گا, اور وہ ہر مرتبہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک ایسے مقام سے جس سے وہ سینکڑوں مرتبہ پہلے گزر چکا ہے, گزر کے آج مجھ پر یہ حقیقت اس مقام کے حوالے سے منتشر ہوئی, حالانکہ میں اس سے پہلے سینکڑوں مرتبہ اس مقام سے گزر چکا ہوں, کبھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا. یہ کیفیت مسلسل رہے گی تاکہ قیامت قیامت. ایک بات اور نوٹ کر لیجیے مناسک حج کے ضرورت پہ, یہ مناسک حج جو ہے تفصیلاً یا تو یہاں ہے ان 2 رکوعوں کے اندر پھیلے ہوئے یا پھر تقریباً 2 ہی رکوع ہے, بلکہ پورے 2 رکوع کہنا چاہیے. وہ ہے 14 رکوع اور 5واں رکوع سورہ حج کا. وہ پورے اس لیے 2 بن جاتے ہیں کہ ان میں ایک تیسرے رکوع کی آیت میں اس میں شامل ہو جائے گی جو کہ حج کا تذکرہ ہے, اور پھر یہ کہ 5ویں رکوع کی ایک آیت جو ہے وہ دوسرے مضمون سے متعلق ہے, اس میں قتال سے متعلق ہے. تو اس حوالے سے جیسے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے قتال کا حکم آیا, پھر یہ حج کے مناسک بیان ہوئے. اسی طرح سورہ حج میں آپ دیکھیں گے کہ حج کے مناسک بیان ہوتے ہی قتال کا انتظار ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا اولی ہدف جو ہے وہ مکے کو مشرکین مکہ کے تسلط سے آزاد کرا. لیکن وہاں جو 2 رکوع ہیں ان میں جو مناسک حج کا تذکرہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ زور ہے قربانی پر. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بلکہ 5واں رکوع تو پھر جو ہے وہ پورا کا پورا قربانی کے بارے میں, اور دوسرے یہ کہ اس میں طواف سے زیارہ جسے کہتے ہیں 10ویں ذی الحج کو, جبکہ احرام سے انسان حاجی نکل آتا ہے. الحج 10ویں ذی الحج کے یہ 4 افعال ہیں. سب سے پہلے رمی ہے, اس کے بارے میں بات عرض کروں گا. اس کے بعد نہر ہے, جو بھی آپ نے قربانی پیش کرنی ہے اس کے گلے پر جا کر گردن میں چھری پھیریے. پھر اس کے بعد حلق ہے, سر منڈوائیے یا حجامت کرائیے, اور پھر اس کے بعد طواف, یہ طواف زیارہ کہلاتا ہے. تو سورہ حج میں تو صرف ان کا ذکر, لہٰذا یہاں سورہ بقرہ میں اس طواف زیارہ کا ذکر نہیں آیا, اس لیے وہ وہاں پر آ چکا ہے. اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور ہے قربانی پر, جبکہ یہاں پر جس قربانی کا ذکر ہے وہ صرف کسی معاملے کے اندر کسی کسر کے جبر کے طور پر قربانی کا ذکر آیا ہے. کوئی کمی ہے یا کوئی رعایت ہے جو دی جا رہی ہے تو اس کے عوض جو ہے قربانی دی جا رہی ہے. ورنہ حج کی قربانی ایز سچ مناسک کے حج کے ضمن میں قربانی کا تذکرہ یہاں موجود نہیں, وہ تذکرہ وہاں ہے. تو اس طریقے سے یہ 4 رکوع مل کر در حقیقت یہ مناسک کے حج کی پوری جو ہے تکمیل ہوتی ہے. اور یہ نقطہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ چونکہ سورہ حج کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے. میں اسی لیے اسے برزخی کہتا ہوں, وہ مکی اور مدنی دونوں کے اوصاف اس میں موجود ہیں. اگرچہ اصل میرے نزدیک وہ مکی ہے, لیکن بعض مدنی آیات اور بعض آیات
کو کہ جو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مدینے ابھی نہیں پہنچے، تقریباً 1 ہفتہ لگا ہے آپ کو اس سفر پہ، تو اس دوران میں آیات نازل ہوئی ہے، یہ اثناء سفر ہجرت. تو اس وجہ سے یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے. اور کیونکہ اس میں زیادہ ذکر جو ہے قربانی کا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دور جاہلی تھا اس میں اصل میں حج سے متعلق زیادہ بات جو رہ گئی تھی لوگوں کے سامنے وہ قربانی ہی کی تھی. سب سے نمایاں جو عمل تھا حج کے معاملات کے اندر وہ قربانی کرنا. اور اسی کی ایک تاکید ہوتی ہے اس سے بھی کہ جو سابقہ ہماری جو امت تھی بنی اسرائیل، ان کی پوری شریعت میں قربانی کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. نماز کی اتنی اہمیت نہیں، ان کے ہاں اصل عبادت جو تھی وہ قربانی تھی. اسی لیے ان کی جو ان کی عبادت گاہ کو قربان گاہ کہتے ہیں، قربان گاہ، وہاں جا کر قربانی پیش کی جاتی. اس حوالے سے جو خیمہ بھی ان کا ہوتا تھا کہ جب وہ صحرا میں وہ جو صحرا نوردی کر رہے تھے تو ایک خیمہ انہوں نے بنا رکھا تھا، وہ قربان گاہ جا کر وہاں پر اس کو نصب کیا، اور اس کا رخ جنوب کی طرف ہوتا تھا، مکے کی طرف ہوتا تھا. یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اس میں اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے تورات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی تھا، مکہ مکرمہ ہی تھا، اس لیے کہ ان کی قربان گاہ کا جو رخ ہے وہ مکے کی طرف ہوتا تھا. جب کوئی شخص پیش کرتا تھا کھڑے ہو کر قربانی تو اس کا رخ جو ہے مکے کی طرف ہوتا تھا. لیکن سابقہ شریعت میں اس وقت جو نقطہ میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سابقہ شریعت یعنی شریعت موسوی میں زیادہ زور قربانی پر ہے، نماز پر اتنا نہیں ہے. ہمارے یہاں کے نماز اور ذکر پر بہت زیادہ زور ہے. قربانی کے معاملے کو حج کے معاملے میں تو قدرے کم کر دیا گیا ہے. البتہ جو اضافہ کیا گیا اس میں شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کے مسئلے کو یونیورسل بنا دیا. اس کا ایکسٹینٹ جو ہے، اس کی وسعت جو ہے بڑھ گئی. پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں عید الاضحیٰ میں قربانی دے رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور تھا ہی. وہ قربانی قربان گاہ میں ہوتی تھی یا وہ قربانی جو تھی وہ صرف یہ کہ بیت اللہ کے پاس جا کر ہوتی تھی. عید الاضحیٰ کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان ہو وہ قربانی دے. تو قربانی کو شریعت محمدی میں آ کر پھیلا دیا گیا، تمام دنیا کے مسلمان کم سے کم حج کے اس ایک رکن میں شریک ہو جائے. اگرچہ وہ نہیں جا پا رہے ہیں، وہ حج نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی شہروں میں ہیں، اپنے ہی ملکوں میں ہیں، لیکن کم سے کم یہ کہ اس میں وہ شریک ہو جائے. لیکن یہ کہ جہاں تک حج کا فی نفسی تعلق ہے، پراپر حج کے جو مناسک ہے ان میں قربانی کی اب وہ اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ میں ابھی بات درج کروں گا کہ اگر کوئی شخص افراد کرتا ہے یعنی تمتع نہیں کرتا، اور یہ کہ کوئی اور بھی رکاوٹ اسے پیش نہیں آئی ہے کسی معاملے میں، اس نے احرام کی کوئی پابندی جو ہے ان کو توڑا نہیں ہے، تو بغیر قربانی کے جس کا حج ہو جائے گا، قربانی لازم نہیں. اس حوالے سے عین حج کے اندر قربانی کا ہماری شریعت میں وہ مقام نہیں ہے کہ جو پہلے تھا، بلکہ اس قربانی کو زیادہ وسعت دے کر پوری امت مجتمع پر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا. بس یہ چند تمہیدی باتیں ہیں. تو اس کے بعد میں چونکہ مناسک حج ہے، ان کے احکام ہیں، تفاصیل میں تو ہم جائیں گے نہیں اس لیے کہ وہ فقہی مسائل پھر ہو جاتے ہیں، لیکن اصولاً ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مناسک ہے، کیا اعمال ہے کہ جو ضروری ہے. فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جب کوئی شخص احرام باندھ لے، یعنی نیت کر لینا جو ہے حج یا عمرے کی، وہ نیت کی علامت کیا کہ احرام باندھ لیا. اب آپ نے گویا کہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے حج بھی، یا اگر عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ. اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اتم اتمام سے ہے، فعل امر ہے، پورا کیا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب آ گئی وہ بات. پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، جیسے کہ آ گئی قریش مکہ کھڑے ہو گئے میدان میں حائل ہو کر ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیا اس سے پہلے بھی کسی مسلمان کو وہ اجازت نہیں دیتے تھے؟ یہ تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت عثمان کو خاص طور پر رعایت دی تھی انہوں نے، جب حضور نے انہیں اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا کہ اچھا عثمان تم چاہو تو طواف کر لو. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف نہ کر سکے، میں طواف نہیں کروں. نہیں کیا انہوں نے طواف، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. مگر انہوں نے روکا ہوا تھا. تو وہ جو احصار ہے، گھیراؤ میں لے لینا، جب آدمی جو ہے وہ احرام تو باندھ چکا ہے لیکن کوئی رکاوٹ ایسی پیش آتی، لیکن وہ رکاوٹ داخلی بھی ہو سکتی ہے. ایک تو خارجی ہے کہ دشمن مزاحم ہو جائے کہ میں نہیں تمہیں پورا کرنے دوں گا یا حج کرنے دوں گا، یا یہ کہ کوئی بیماری آ گئی، ایک شخص احرام تو باندھا ہے لیکن اس کے بعد فرض کیجیے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، اب وہ حج
لے، وہ حج نہیں کر سکتا، یا احرام جو اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا نہیں کر سکتا، احرام کھول دینا پڑے گا، تو اب اس کے لیے قضا پھر لازم ہو جائے گی کہ بعد میں پھر اس کی قضا ادا کرے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ۔ پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر جو بھی قربانی پیش کر سکو وہ قربانی پیش کر دو، جسے دم احصار کہتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ہے تو پھر یہ دم احصار کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی خارج البحث ہے۔ محصور ہو جانے کی صورت میں کوئی بھی قربانی جو پیش کر سکتے بس پیسہ جو بھی سہولت سے تمہیں مہیا ہو جائے یہ اس سے بڑا نہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور دیکھو اپنے سروں کو منڈواؤ نہیں، حجامت نہ کراؤ جب تک کہ وہ قربانی جو ہے وہ اپنے اصل مقام پر نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک کہ وہ حرم میں پہنچ نہ جائے۔ بس کیجیے کہ آپ ابھی میقات سے جو ہے ابھی داخل ہی ہوئے تھے، حدود حرم تو ابھی دور ہے اور رکاوٹ پیش آ گئی، وہاں آپ کو جانے دیا جا رہا، تو اب یہ قربانی جو ہے آپ نہیں جا رہے کسی اور کے ذریعے سے بھیج دیجیے کہ یہ پہنچ جائے حرم میں جو اصل مقام حتیٰ يبلغ الهدي محله۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت اگر سے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ٹیلی گرام آ جائے کہ بھائی پہنچ گیا ہے، یا کوئی اور ٹیلی فون سے معلوم ہو جائے اور کسی کے پاس موبائل فون ہو کیا، لیکن یہ اندازہ کر کے کہ اب اتنے دن گزر گئے تو ہمارا وہ جو جانور تھا قربانی کا وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا، پھر وہ احرام کھول سکتے، ورنہ اس وقت تک وہ احرام چاہے وہ محصور ہے جا نہیں سکتے، وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن احرام کی پابندیاں برقرار رہیں۔ یہ تعلق رؤوسکم جو ہے در حقیقت یہ گویا کہ احرام سے نکلنے کی علامت ہوتی ہے، بال کٹوا دینا یا بال جو اڑوا دینا سر کی یہ علامت ہے کہ اب احرام کی پابندیاں ختم ہوئی، آپ احرام سے نکل۔ یہ جو احصار کا یہاں ذکر ہوا ہے، عجیب بات یہ کہ سورہ حج میں جب ذکر شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کا ہم مضمون جو آیت موجود ہے، ان الذین کفروا، اور یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے۔ اب میرے نزدیک جو رکوع کا نشانی جو لگی ہوئی ہے تقسیم کی سورہ حج میں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت جو ہے یہ تو شامل ہونی چاہیے، یہ مناسک کے حج میں سے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والبادی ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی یہ تو جاہلیت میں بھی ان کے ہاں نہیں تھا کہ کوئی شخص بھی آ جائے باپ کا قاتل ہے لیکن وہ جو ہے اس طرح کی ضد اور ہٹ درمی میں آ گئے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں اور حرم سے مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اور یہاں بڑے پیارے الفاظ آئے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ جسے ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے قرار دیا ہے، یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے نہیں ہے، یہ حرم ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہ کہ امت مسلمہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کوئی ایک یونی ریشیل یا یونی نیشنل تو امت نہیں ہے، وہ تو ملٹی ریشیل یا ملٹی نیشنل امت ہے، جس میں تمام نسلوں کے لوگ ہیں، تمام جو ہے علاقوں کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے تمام ممالک کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ سب کے لیے۔ اور سواد العاکف فیہ والباد، عاکف وہ جو رکا ہوا ہے وہیں پر، یعنی جو وہاں آباد ہے، اور بادی وہ ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے، جس کے لیے ہمارے یہاں جو فقہ کی اصطلاحات ہے وہ حلی اور آفاقی۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے پاکستان سے حج کرنے کے لیے، اور ایک شخص جو رہتا ہی حدود میقات کے اندر ہے، وہ جو حدود ہے کہ اگر کوئی عراق کی طرف سے آ رہا ہے تو اس جگہ پر اسے عراق باندھ لینا ہوگا، یہ میقات شروع ہو گئی، شام کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہے، کوئی ہندوستان وغیرہ کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ میقات ہے۔ تو میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا حرم میں جو لوگ رہتے ہیں، مکے میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے اور باہر سے آنے والوں کے حقوق اس مسجد حرام میں بالکل برابر ہے۔ باہر سے آنے والے کا کوئی حق کم نہیں ہے کہ کوئی مکے والا کر میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میرا حق زیادہ ہے، یہ پہلی شب میں جو میں بیٹھوں گا تمہیں اس میں بیٹھنے کا گناہ ہی نہیں، اور یہ کیفیت الحمدللہ آج تک برقرار ہے۔ جی یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور کچھ لمحوں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔